السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خوبیوں برتری کے لائق اللہ وحدہ کی ذات ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اسی کی نسبت اپنی بندگی کرنے کے پابند ہیں، اسی سے مدد مانگنے کے، اسی پر توکل کرنے کے ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اور وہی ہے جس نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء اور رسل بھیجے، اور فرما دیا کہ اہبطوا
یہاں سے چلے جاؤ جنت سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایات پر عمل کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس کو جھوٹا سمجھے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ یہ اصول بنا دیا، اور اس ہدایات کو بھیجنے کے لیے اللہ نے کتب انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد فرما دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ باقی جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، وہ اپنی اپنی بستیوں، اپنی اپنی قوموں، اپنی اپنی برادریوں کی طرف آئے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ لیکن جن کی طرف آئے، جن میں آئے، مکے والوں کی طرف ابتدا ہوئی، برادری آپ کی، رشتہ دار آپ کے، علاقہ آپ کا، زندگی 40 سال وہاں بسر کی، اور اس سے پوچھا کیا میں نے تم میں اتنی عمر گزاری، کیا تم میں میرے اندر کوئی عیب دیکھا؟ سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارے تجربے میں تیرے اندر کوئی جھوٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ اس تصدیق کے باوجود آپ کو پھر جب آپ نے کہا، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ہدایت اسی کی طرف سے ہے جس کو وہ دے اور وہ ہدایت والا ہے، تو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تبت لک یا محمد، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، تو نے ہمیں اس لیے جواب دیا۔ اتنی تصدیق کے باوجود، اتنی تسلی کے باوجود کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی اس بات کو ٹھکرا دیا گیا۔ یہ ٹھکرانے کا سلسلہ 12 سال تک چلتا رہا، صرف ٹھکرانے تک بات نہ رہی، آپ کو اسیریں دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا، پھر واپسی ہوئی، پھر دعوت کا کام کیا، لیکن چند ہزار کے علاوہ کسی نے آپ کی تعریف نہ کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں، وہ پلان آپ کا، کاروبار آپ کا، منصوبہ آپ کا پایا تکمیل تک نہ پہنچے، رکاوٹیں آئیں، آپ کی طبیعت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، پھر بھی یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیفیت میں انتہا کو پہنچے تھے، کہتے میرا دل کرتا کہ یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، میں پہاڑ سے چڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں۔ اتنی آپ کے اندر یعنی کہ یہ طرف پیدا ہوتی کہ میں خلوص کی دعوت، توحید کی دعوت ان کو دے رہا ہوں، جبکہ میرے یہ اپنے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، پھر میری تکذیب کر رہے ہیں۔
اسی ضرورتوں کے اندر، اسی پریشانی کے اندر اللہ نے پھر آپ کو بشارتیں بھی دی۔ اس سے پہلے آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ پریشانی کے عالم میں آ رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے جنوں کو وہاں سے بلایا اور انہوں نے قرآن سنا۔ اللہ نے بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر طائف والا نے تیری دعوت نہیں مانی تو یہ دیکھ جنہوں نے تیری دعوت قبول کی ہے، انہوں نے تیرا قرآن سن کر ایمان لائے، اپنی برادری کو جا کر اس کی دعوت دی۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا آپ کو تکلیف طائف کی بھول گئی، پھر آپ مکے میں آئے، پھر عرصہ گزرا، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں نے صحابہ کرام کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مدینہ کو چلے گئے۔ اور جب یہ 12 سال گزرے اس جنگ کو، توحید اور شرک کی جنگ کو، آپ جب تھک کر چور ہو گئے تو ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا سا آؤٹنگ کر لیں، کہیں پھر باہر ہو کر آئیں، جہاں تک کسی کی طاقت ہوتی ہے کوئی باہر کے ملک چلا جاتا ہے، کوئی یہاں مریض کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی سواد کی طرف چلا جاتا ہے اپنے ذہن کی بوجھ کو کم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے بھی اپنے نبی کے ذہن کو بوجھ کم کرنے کے لیے ایک سیر کا بندوبست فرمایا۔ اس سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب میرے نبی سے لڑ کر مقابلہ کر کے ان کی سن کے اب تھک گئے ہیں، لہذا اب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے، مری کی نہیں، طائف کی نہیں، امریکہ کی نہیں، آسمانوں کی سیر، بیت المقدس کی سیر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سیر کا ذکر فرمایا، میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا، رات کے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ اونٹوں کو جایا کرتے تھے تو 1 مہینہ لگتا تھا۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد اقصی آتی تھی، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے راتوں رات سیر کرائی، اور سیر سے پہلے سبحان کا لفظ بولا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے بتا دیا یہ ممکن ناممکن اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں پوری کائنات کو تباہ کر دے، چاہے تو ایک لمحے میں پورے انسان دوبارہ پیدا کر دے، وہ سبحان ہے، اس کو اسباب ذرائع کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ سبحان ہے، اس کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس نے یہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ، جس کی ارد گرد ہم نے برکات رکھی۔ میں مقصد کیا، لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اپنے بڑے بڑے معجزات دکھائیں۔ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو ان کو یہ مکے والوں کی تکلیف، مکے والوں کی مخالفت یہ بھول جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ نے یہ
جبریل کو 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حرم میں لے آئے، اور جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، اب تو نظر نہیں آتا نا، نیچے کہیں ہے، اس وقت کھلا ہی تھا، اس میں سے بوتلوں سے پانی نکالا جاتا تھا، اب تو ٹیوب ویل وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے قریب لا کر جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل اور ہر چیز کی صفائی کی، آب زمزم کے ساتھ دھویا، دھونے کے بعد یہ بڑا سا تشت لایا گیا، سونے کا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ حکمت تھی، اس کے اندر رحمت تھی، وہ اللہ کی قدرت تھی۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ میرے سینے میں میرے انڈیل دیا گیا۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ نبی علیہ السلام کی ہوش و حواس میں ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس واقعہ کو آپ نے بیان کیا، صحابہ نے آگے حدیثوں میں اس کو بیان کیا۔ وہ دھونے کے بعد سینہ پھر اس کو سی دیا گیا، پھر ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا، اپنے گھوڑے سے چھوٹا، خچر نما جانور لایا گیا، اس پر آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، وہ بدکا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے پتہ نہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی فضیلت والی، اللہ کے نزدیک محبوب ترین حیثیت ہے، تو کیوں بدکا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس کو پسینہ آ گیا، پھر آپ اس پر بیٹھے، وہ چلا، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جہاں میری نظر پہنچتی وہاں اس کا قدم پہنچتا، اس قدر برق رفتار تیز وہ چلا، وہ لے کے اڑا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک جگہ اترا، کھجوروں والی سرزمین تھی، وہاں اتارا گیا، وہاں اپنے 2 نفل پڑے، پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ یثرب ہے، یعنی کہ وہ جگہ بتائی جہاں اب آپ نے اس کے بعد جانا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر سفر شروع کیا، اور آگے دوسری منزل مدین آئی، یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہاں بھی 2 نفل پڑے، پھر طور سینہ پر وہاں پر سٹاپ ہوا، وہاں بھی 2 نفل پڑے، اس طرح کر کے پھر رستے میں اللہ نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سفر کیوں کرایا جا رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر آپ کو دکھایا گیا کہ رستے میں ایک کھیت ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے، وہ ادھر کاٹ رہے ہیں، پیچھے سے پھر وہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا؟ میں یہ آپ کی امت کے مجاہد لوگ ہیں جن کا ثواب وہ کھاتے جائیں گے، پیچھے سے اور بڑھتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور دوبارہ ان کے سر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہیں، پھر صحیح ہو رہے ہیں، تو یہ تکلیف ان کو جاری ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے وقت ان کے ذہن دماغ بوجھ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں کرے گا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ اس کے بعد حرام خوروں کا انجام دکھایا کہ ایک طرف صحیح صاف گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر گندا اور غلیظ بدبودار گوشت وہ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر
حرام بیویوں کی طرف راتیں بسر کرتے رہے، یہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام گوشت کھا رہے تھے، آج ان کو یہی سزا ہمیشہ کے لیے ملتی رہے گی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک بڑا ڈھیر جمع کر رہے ہیں، پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں یہ کون ہے؟ میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق مارنے والے، لوگوں کا مال غصب کرنے والے، وہ اپنی جائیداد کو بڑھانے والے، میں یہ قیامت کے دن اس طرح بتے رہیں گے، اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اٹھایا نہیں جائے گا، ان کو اسی طرح کی یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک علاقے میں سے گزارا گیا، وہاں بڑی خوشبو آئی اور پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ میں یہ جنت کی وادی ہے، اور وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اچھی سی، جنت کہہ رہی تھی اللہ میرے انعامات، میرے ہاں سونے چاندی اور شہد و شراب ان کی بافت موجود ہے، اللہ اس کو استعمال کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا جو میرے ساتھ عقیدت میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، وہ تیرے ہاں مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جہنم کی وادی دکھائی گئی، جہاں پر بڑی خطرناک آوازیں آ رہی تھیں اور بدبو آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ میں یہ جہنم کی وادی ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے اللہ میری تپش بڑھ گئی ہے، میرے اندر بدبو بڑھ گئی ہے، میرے اندر یہ شعلے بڑھ گئے ہیں، پیپ اور یہ خون بڑھ گیا ہے، اس کو استعمال کرنے والے اللہ کون ہوں گے؟ میں مشرک لوگ ہوں گے، ظالم لوگ ہوں گے، میرے حق کو جھٹلانے والے لوگ تیرے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد ایک محل لایا گیا جو بڑا ہی خوبصورت اور اس میں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ پوچھا اے جبریل یہ کس کا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں یہ وہ ماشطہ عورت ہے جو فرعون کی باندھی تھی اور اس کو ہلاک کیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ رب جو فرعون کا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ رب جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو کہ وہ تانبے کی دیگ گرم کر دی جائے اور اس کو اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ تانبے کی دیگ کو گرم کر دیا گیا حتیٰ کہ آگ بنا دیا گیا اور پھر اس کے ایک ایک بچے کو اس میں ڈالا گیا حتیٰ کہ وہ جل کر ہڈیاں ہو گئیں۔ آخر میں جب معاشرہ کے جوڑی سے اس کا بچہ کھینچا گیا تو اس کو پھینکنے لگے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بچوں کو اللہ نے زبان دی، بچہ کہنے لگا ماں فکر اور رونے کی بات نہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، پریشانی کی بات نہیں، رونا نہیں، آؤ اسی راستے پر چل کر ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اس کو بھی جلا کر ہڈیاں کر دی گئیں، بعد میں معاشرہ کو اس میں ڈال کر اس کو جلا کر ہڈیاں کر دی گئی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 بچے جو بچپن میں بولے ان میں ایک بچہ یہ ہے جس نے اپنی ماں معاشرہ کو یہ اس بات کی خبر دی کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ آگ کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے۔ پریشان نہ ہونا۔ ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، ایک وہ بچہ جس نے جنید ولی کی شہادت دی، اس طرح ایک بچہ جو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، 4 بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے گود میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارا کچھ دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے، یہ سارا کچھ لنوریہم من آیاتنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نبی کو یہ تمام چیزیں دکھانی تاکہ آپ کو حق پر یقین ہو جائے۔ اس کے بعد یہ غیبت کرنے والے بھی دکھائے گئے،
ان کو ان کے جسموں سے ہی کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ میں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی گیدیں کرتے ہیں، ان کو یہی سزا دی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح شراب خور دکھائے گئے، سیاہ چہرے ان کے، نیلی آنکھیں، بڑے بڑے ہونٹ ہوں گے، وہ اسی طرح پیاسے رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے۔ اس طرح جھوٹی گواہی دینے والے بھی دکھائے گئے، جن کے منہ سور جیسے ہوں گے، زبانیں کھچی ہوئی ہوں گی۔ اور اسی طرح یہ نوح کرنے والی میت پر ان کو دکھائے گئے، جن کے کپڑے آگ کے ہوں گے، وہ کتوں کی طرح رو رہی ہوں گی۔ یہ سارے جنت اور دوزخ کے معاملات دکھائے گئے۔ والدین کے نافرمان دکھائے گئے، میں وہ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر وہ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کون ہے میں جو اپنے والدین کو ستاتے رہے، وہ بیچارے ان کی ستانے میں، پریشانی میں وہ بیچارے جیتے تھے مرتے تھے، جیتے تھے مرتے تھے، اسی طرح یہ جیتے اور مرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ بات، اس کی سزا قیامت کے دن یہ ملے گی کہ جلو گے پھر صحیح ہو جاؤ گے، پھر جلو گے، جس طرح اپنے ماں باپ کو ستا کر ان کی زندگی اور موت کا سبب بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر یہ سب اکٹھا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں پر لوگ جمع تھے اور جبریل علیہ السلام نے وہاں پر اذان دی، اور اذان دینے کے بعد تکبیر کہی، اور پورے جو انبیاء تھے وہ اللہ نے وہاں پر بھیجے، آسمانوں کے فرشتے بھیجے، پوری جگہ بھر گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پکڑ پر امامت کے مسئلے پر کھڑا کیا۔ وہاں ہمارا آدم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے، یوسف علیہ السلام بھی تھے، جبریل بھی تھے۔ امامت کس نے کرائی؟ اللہ کے محبوب نبی، میرا اور آپ کے قائد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امامت پر کھڑا کیا اور بتا دیا کہ جہاں پر محمد رسول اللہ ہو وہاں پر نہ آدم امامت کرا سکتے ہیں، نہ ابراہیم امامت کرا سکتے ہیں، نہ کوئی اور کرا سکتا ہے۔ تو بتائیے بھائیو، جو آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور خود مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نبی کی گستاخی نہیں؟ نبی کے ہوتے ابراہیم نہ کھڑے ہوں، ہمارے نبی کے ہوتے موسیٰ نہ کھڑے ہوں، اور میں کہوں میرے نبی یہاں موجود اور میں مسئلے پر کھڑا ہو جاؤں، میرے سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ رکھنا کفر ہے، نبی کی گستاخی ہے کہ کہنا نبی یہاں موجود ہے اور مسئلے پر کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے یہ بات واضح کر دی، دوسری یہ بات واضح کر دی کہ نبی کی نبوت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی، امامت نہیں چل سکتی، حکم نہیں چل سکتا۔ وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ دے کر جائیں گے۔ وہ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہی کہیں گے، وہی کر کے دکھائیں گے جو اللہ آپ کو وہی کرے گا۔ اس لیے آپ کی عمل، آپ کی بات، آپ کا قول وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کتنے سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ ان کی نہیں چل سکتی تو اور کیوں کسی کی چل سکتی ہے؟ پھر نماز کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ یہ سارے پیچھے آپ کے انبیاء کھڑے تھے، پھر اس میں ایک گرگا بنا اور اس میں پھر تمام انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا
کلکم اسنائی علی ربی، تم سب نے اپنے اپنے رب کی ہم کو سنا بیان کی، وَإِنِّي لَمُسْنَائی علی ربی، اب میں اپنے رب کی ہم کو سنا بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، اللہ کی سب تعریفیں ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مجھے پوری کائنات کا نبی اور رسول بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، مجھ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کے بارے میں وضاحت ہے، وَجَعَلَ أُمَّتِي خیر امت، میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا، اخرجت للناس، جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بنائی گئی، اور فرمایا وشرح لی صدری، میرے سینے کو اللہ نے فراخ کیا، ووضع عنی وزری، مجھ سے میرا بوجھ دور کیا، ورفع ذکری، میرا ذکر بلند کیا، جیسے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، وجعلنی، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، خاتم النبی بنا کے بھیجا، یہ آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو براق کے ذریعے آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلا آسمان دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ میں جبریل، میں صاحب کون؟ میں محمد، میں یہ کیوں آئے؟ میں اللہ نے بلایا، دروازہ کھولا گیا، آپ اوپر گئے، اوپر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے مبارک دی کہ بہترین بیٹا آیا، بہترین نبی آیا۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان یوسف علیہ السلام کی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی، اسی طرح پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، وہاں پر بیت المعمور آپ کو دکھایا گیا جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ دنیا میں بیت اللہ ہے جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر دیتا ہے دوبارہ اس کو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنی مخلوق اللہ کی۔ تو یہ پھر اس کے بعد اللہ اور قریب کیا گیا، جتنا اللہ کا منظور تھا، پھر اللہ نے آپ سے وحی کی جو وحی کرنی تھی، اور اس میں آپ کو نمازوں کو حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تمہاری امت اگر ایک نیکی کرے گی تو 10 لکھی جائیں گی، اور اگر ارادہ کرے گی نیکی نہیں کر سکے گی اس کو 1 نیکی عطا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ آپ نے بتایا 50 نمازوں کو حکم ملا۔ انہوں نے کہا میری امت کو 2 نمازوں کو حکم ملا تھا، وہ نہیں پڑھ سکی تھی، تو یہ آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ سے عرض کرو۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، کیوں جی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں چلو۔ بہرحال پھر لے جایا گیا، اس طرح یہ بار بار جاتے ہوئے 9 چکر لگے اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لگا لو، میں آپ مجھے شرم آتی ہے۔ تو اب یہ بات ہو رہی تھی، اوپر سے آواز آئی کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ 5 ہی نمازیں تیری امت کے لیے ہیں، لیکن جو 5 پڑھے گا 50 کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ بھائی یہ وہ معراج ہے، جو چیز ملی کہاں ملی؟ آسمان پہ جا کے ملی، اور کتنے چکر لگانے کے بعد 5 ہوئی۔ اگر 50 ہوتی تو آپ پھر مسجد میں بیٹھے، اور بھائی 5 کا آپ کو ٹارگٹ دے دیا گیا، میں 5 پڑھ لو گے 50 کا ثواب مل جائے گا، پھر بھی ہم 5 نہ پڑھیں تو اب میں کیا کہوں، ہمارے جیسا بد نصیب بھی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 1 نیکی 10 لکھی جائے، گناہ 1 لکھا جائے، وہ بھی توبہ کر لے معاف ہو جائے، پھر تمہارے گناہ بڑھ جائے نیکیاں کم ہو جائے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ بھائی بات اصل یہ ہے کہ جو نیکی کی جائے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے،
کسی کا اس میں دکھاوا نہ ہو، کسی کی رضا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہ انشاءاللہ ایک کی جائے 10 مل کے 700 تک بھی ثواب دے تیار ہے۔ اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو نصیب میں ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی بات معراج کا تحفہ وہ نماز ہے۔ میں الصلاۃ معراج المومن، جیسے معراج پر نماز ملی ایسے نماز پڑھنے والا بھی معراج میں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیسی عبادت؟ میں عبادت ایسے کر دیکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، کم از کم نماز اس طرح پڑھ کہ کاننا ہوتا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر نماز میں کھڑا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، پھر تیری یہ نماز دیکھ تجھے معراج نہ کرائے تو پھر نماز کا مزہ ہی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو صحیح کر دیتی ہے، برائیوں بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ جس کی نماز اس کو برائیوں، بے حیائیوں، ظلم و ستم سے نہ بات کرے، وہ اپنی نماز کو پرکھے کہ کیا نماز اس کی صحیح ہے۔ پہلی بات تو وضو صحیح ہے، وضو صحیح ہے، کپڑے پاک ہے، نیت صاف ہے، یہ دھیان ہے کہ نماز میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھائیوں کیفیت ہے تو پھر بھائیوں آپ کی نماز فٹ ہے۔ بھائیوں جب آپ نماز پڑھنے گے، آپ باہر جھوٹ بولنے لگیں گے، آپ کو یاد آئے گا کہ میری نماز جھوٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے، فراڈ چھوڑ دیں گے، ظلم چھوڑ دیں گے، زیادتی چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کو نماز صحیح پڑھی جائے گی، یہ نماز وہ ہے جو اللہ نے آسمان پر بنا کر آپ کو دی۔ اور اس کے بارے میں التحیات میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبانی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ حضور نے فرمایا پھر میرے ساتھیوں کو بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے نیک بندوں، تیرے جو نیک بندے ہیں ان کو بھی سلام دے۔ تو بھائی یہ نماز ہے، اس طرح کی نماز پڑھیں کرے، پھر دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اگر اثر نہیں ہوتا پھر اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس معراج کے اس تحفے کو قبول کر کے اس کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔